بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ آخری آیتوں کے اندر رسالت کے اوپر بات چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بغیر اجازت کے کھڑے ہونا، اور اس صورت کے اندر بھی رسالت کے متعلق مضامین ہیں، حضور کو تسلیہ ہے، اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، اور قرآن مجید کی حقانیت کا تذکرہ ہے، اور ابتدا قرآن مجید کی حقانیت سے ہے۔ تبارک بابرکت ہے الذی وہ ذات نزل جس نے نازل کی الفرقان فرقان کے قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام فرقان بھی ہے۔ قرآن مجید کی قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور قرآن کا نام فرقان ہے، یعنی الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل، صحیح اور غلط میں فیصلہ کن اور تفصیل کرنے والا، فاصلہ کرنے والا، فارق جدا کرنے والا، حق و باطل سے وہ قرآن ہے۔ علی عبدہ اپنے بندے پر نازل کی، لیکون للعالمین نذیرا تاکہ وہ ہو جائے دو جہانوں کے لیے ڈرانے والا، الذی لہ ملک السماوات والارض جس کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اور اس نے ہر چیز بنائی، فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اور پھر اندازے سے بنائی، یعنی ہر چیز کو اس کے مطابق انداز سے بنایا۔ زمین کو بنایا نہ تو اتنا سخت بنا دیا کہ آدمی اس پر کوئی بلڈنگ ہی نہ بنا سکے، آدمی اس کو کھود ہی نہ سکے، مردوں کو دفناتا کیسے، بلڈنگ کیسی بناتا، گھر کیسے بناتا، بنیاد کیسے کھڑی کرتا، اور نہ ہی زمین کو اتنا نرم بنا دیا کہ وہ ہچکولے کھانے لگے مولٹی فارم کی طرح، آدمی اس پر صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو سکے۔ ہوا کو سائل بنا دیا لیکن دکھتی نہیں ہے، اور پانی کو سائل بنا دیا لیکن دکھتا ہے۔ پانی لینے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، ابھی آپ نے بہترین قسم کی نہاری کھا کے پانی لینے کے لیے وہاں گئے، لیکن ہوا ایسی نعمت ہے کہ جس کے لیے آپ کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ ہر چیز کا اپنا اپنا اللہ نے انداز مقرر کیا، فقدرہ تقدیرا۔ حالانکہ دونوں چیزیں سائل ہیں، چلنے والی ہیں، بہنے والی ہیں، ہوا بھی اور پانی بھی، لیکن ہوا جبری ہے، آپ جتنا لامحالہ کوشش کر لو آپ کو ہوا آ کر رہے گی، اور ہوا نہیں آئے گی تو آپ مر جائیں گے، جس طریقے سے گاڑی کا اس دن مری میں حادثہ ہوگی، ہوا نہیں ملی تو مر گئے۔ اور جبکہ پانی ایسی نعمت ہے کہ یہ نعمت جبری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کو تغوت کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی۔ ہر چیز کے اللہ نے الگ الگ انداز بنائے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لیکن بنا لیے انہوں نے اللہ کے سوا خدا، لا يخلقون شيئا اور ان معبودان باطلہ نے کوئی چیز نہیں بنائی، وهم يخلقون اور حال یہ کہ ان کو خود بنایا گیا ہے، ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا اور وہ مالک نہیں ہے اپنی ذات کے لیے بھی کسی قسم کے نفع کے نہ نقصان کے، یعنی وہ معبودان باطلہ جب اپنے لیے کوئی نفع اور نقصان نہیں رکھتے تو غیر کے لیے کیا رکھیں گے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا اور وہ معبودان باطلہ مالک نہیں ہیں کسی کے مرنے کے، نہ کسی کے زندگی کے، اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھنے کے۔ وقال الذین کفروا اور کافر کہنے لگے، ان ھذا الا افک افترا یہ تو جھوٹ ہے گھڑا ہوا جس کو گھڑ لیا ہے، یہ تو ایک طوفان ہے جھوٹ کا، افتراہ جس کو گھڑ لیا گیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور اس جھوٹ گھڑنے پر اس کی اور قوم نے مدد کی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ جھوٹ گھڑ کر لائے اور صحابہ نے ان کی مدد اس جھوٹ گھڑنے میں کی ہے۔ فقط جاءوا ظلما وزورا اللہ فرماتے انہوں نے بڑی ناانصافی کی بات لے کر آئے، وزورا اور انتہائی جھوٹ بات کہی۔ وقالوا وہ کہنے لگے، اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اکتتبھا علیہ جس کو انہوں نے لکھ لیا ہے، فہی تملا علیہ وہ لکھوائی جاتی ہیں، املا کرائی جاتی ہیں، بکرۃ واصیلا صبح و شام۔ بھئی اگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہوتی تو آج اس طریقے سے اتنے بڑے درجے کے اندر سب سے پڑھی جانے والی کتاب بطور معجزہ تھوڑا ہی ہوتی، خالی کہانیاں نہیں ہیں، عبرت کا سامان ہے۔ وہ کہتے تھے کہ اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اکتتبھا علیہ جس کو اس نے لکھ لیا ہے،
فہی تملا علیہ، وہ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، املا کرائی جاتی ہیں، بکرتم و اصیلا، صبح و شام۔ قل نبی آپ کہہ دیجئے انزلہ الذی، اس قرآن کو اتارا ہے اس ذات نے، یعلم السر، جو جانتی ہے رازوں کو، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، انہ کان غفورا رحیما، بلا شبہ وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وقالوا، اور وہ کہنے لگے، ما لہذا الرسول، یہ رسول کو کیا ہوا، یاکل الطعام، جو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بازاروں میں بھی چلتا ہے، لولا انزل الیہ ملک، اگر اس کی طرف فرشتہ اتارا جاتا، اگر اس کے ساتھ فرشتہ اتارا جاتا تو کیا ہی اچھا ہوتا، فیکون معہ نذیرا، وہ فرشتہ بھی ان کے ساتھ ڈرانے والا بن جاتا۔ یعنی صرف نبی کیوں آیا، بلکہ نبی کے ساتھ ایک فرشتہ اتارا جاتا، وہ نبی کے ساتھ فرشتہ دونوں مل کر امت کو ڈراتے تو ہم ایمان لے آتے۔ او یلقا الیہ کنز، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہوتا، او تکون لہ جنہ، یا اس نبی کے پاس کوئی باغ ہوتا، یاکل منہا، جس سے وہ کھاتا۔ یعنی وہ دنیا کی نعمتوں کو قیاس کر رہے تھے کہ نبی ہے اور اس کے پاس دنیا کی نعمت نہیں ہے، ایسے کیسے ممکن ہے کہ جو نبی خود اپنی خوشحال زندگی نہیں گزار رہا وہ امت کو کیسے ترغیب دے رہا ہے۔ حالانکہ حضور کا فقر اختیاری تھا۔ حضور کا فقر کیا تھا؟ اختیاری تھا، حضور نے خود پسند کیا تھا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ آفر کی گئی کہ وادی بطحا کو آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے، تو میں نے منع کیا اور میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکھا رہوں تو صبر کروں، اور جس دن کھاؤں اس دن شکر کروں۔ یعنی معلوم ہوا کہ حضور کے پاس جو فقر تھا، غربت تھی، وہ اختیاری تھا، حضور کے اپنے اختیار سے تھا، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نہیں تھا۔ وقال الظالمون، لیکن گنہگار کہنے لگے، ان تتبعون، تم بات مانتے ہو، الا رجلا مسحورا، ایسے شخص کی جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انظر، نبی دیکھ لیجئے، کیف ضربوا لک الامثال، یہ کیسے آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، فضلوا، پھر وہ راہ حق سے بھٹک گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اب وہ کسی راستے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، انشاء، اگر وہ چاہے، جعل لک خیرا من ذلک جنات، بنا دے تمہارے لیے بہتر اس باغات سے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، ویجعل لک قصورا، اور آپ کے لیے محل بنا دے۔ گویا حضور کے پاس آفر تھی لیکن حضور نے انکار کیا۔ بل کذبوا بالساعہ، بلکہ ان مشرکوں نے تو انکار کیا ہے قیامت کا، واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، اور ہم نے تیار کر رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قیامت کا انکار کیا، سعیرن، بھڑکتی ہوئی آگ، اذا رأتهم من مکان بعید، جب اس آگ کو دیکھیں گے دور سے، اس آگ کو دیکھیں گے دور سے، دور کے مقام سے، سمعوا لها تغیظا، اس کا جوش سنیں گے، یعنی اس کے اندر سے جو جوش اور ابلنے کی آوازیں ہوں گی وہ اس آگ کی سنیں گے، وزفیرا، اور چیخ و پکار سنیں گے، اور وہاں پر کے جو دوزخی ہوں گے ان کی چیخ و پکار سنیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب ڈال دیا جائے گا ان کو ایک تنگ مقام میں، دوزخ میں، مقرنین، اس حال میں کہ ان کے ہاتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، دعوا ہنالک ثبورا، تو وہ وہاں پر موت کو پکاریں گے، وہاں پر موت کو پکاریں گے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج ایک موت کو مت پکارو، وادعوا ثبورا کثیرا، بہت زیادہ موتوں کو پکارو، کیونکہ تم چاہ رہے ہو کہ تمہاری ہر مصیبت کی انتہا موت پر ہو، تو یہاں ایک مصیبت تو ہے نہیں، بلکہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی مصیبت ہے، تو ایک موت سے اب تم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اب تم زیادہ موتیں پکارو۔ قل نبی آپ کہہ دیجیے، ذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے، ام جنت الخلد التی، ہمیشہ کی وہ جنت، التی وعد المتقون، جس کا وعدہ تقوی اختیار کرنے والوں سے کیا گیا ہے، کانت لہم جزاء، یہ ان کو ملے گا بدلہ، ومصیرا، لوٹنے کی جگہ، لہم فیہا ما یشاءون خالدین، ان کے لیے اس میں ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
دنیا کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں جنت کی چھوٹی سی نعمت بھاری اس لیے ہے کہ خالدین، جنت کی نعمت میں دوام ہے، جنت کی نعمت میں ہمیشگی ہے، جنت کی نعمت میں خلود ہے، جبکہ دنیا کی بڑی سی بڑی نعمت کے اندر بھی ہمیشگی نہیں ہے اور کسی بھی وقت وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے اندر حسین ترین ہیں، ذہین ترین ہیں، امیر ترین ہیں، خوشحال ترین ہیں اور زندگی آپ کی سب سے بہترین ہے، اس کے بعد بھی آخر آپ مر ہی جائیں گے۔ جتنی اچھی زندگی بھی گزار لیں، امیر ترین، ذہین ترین، حسین ترین، خوشحال ترین اور زندگی بہتر سے بہترین، لیکن آخر کے اندر مرنا ہی ہے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے ہمیشہ ہوگا۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یا آپ کے رب نے اپنے اوپر وعدہ لے لیا ہے، یا آپ کے رب نے اپنے اوپر وعدہ لے لیا ہے جس کی ذمہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ ایسے متقی بندوں کو جنت میں داخل کرے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان معبودان باطلہ کو بھی جن کو وہ اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے۔ فَيَقُولُوا، پھر اللہ ان معبودوں سے کہے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، کیا تم نے ہی میرے بندوں کو گمراہ کیا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے۔ قالوا، تو وہ جھوٹے معبود اللہ کو جواب میں کہیں گے، ما ينبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہماری کہاں یہ مجال، ہماری کہاں یہ مناسب ہے کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا کارساز بنائیں۔ ولکن متعتہم، لیکن آپ نے ان کو دنیا کے اندر راحت کا سامان دیا، وآباءہم، اور ان کے آبا و اجداد کو دیا، یعنی دنیا میں آپ نے ان کو اتنا مصروف کر دیا، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول گئے۔ انسان پر جیسے ہی خوف آتا ہے، مصیبت آتی ہے اور پریشانی اور آزمائش ہوتی ہے، فوراً اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بطور تانا کسی مسلمان کو نہیں بولنا چاہیے۔ مسلمان کی اپنی زندگی اچھی ہوتی ہے، لیکن مسلمان کو کوئی چیز تنگ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں سے تھی، کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، آپ کسی معاملے میں پریشان ہوتے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ایک ہے کہ مسلمان بالکل اللہ سے غافل رہے اور جب مصیبت کا وقت آئے تو اللہ کی طرف رجوع کر لے، تو ایسے مسلمان کے لیے یہ بات قابل حسرت ہے کہ باقی زندگی کیا کرتا رہا۔ لیکن ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی اوقات کے بہانے سے اس کی گرفت ایسی کرے اور پھر یا اس کو ڈھیل دے دے، یا اسی عبادت، تھوڑی سی عبادت کے بہانے سے اس کو آگے جا کر مزید عبادت کے لیے چن لے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب انسان زیادہ خوشحالی کے اندر آتا ہے، حتی نسوا الذکر، اس وقت اس کو نصیحت یاد نہیں رہتی۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور وہ ہو گئے ایسی قوم جو ہلاک ہونے والی تھی۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تو جو کچھ تم کہتے تھے انہوں نے تم کو جھٹلا دیا۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا، لہذا تم صلاحیت نہیں رکھتے عذاب کو ہٹانے کی، وَلَا نَصْرًا، نہ ہی چیخ و پکار کر کے مدد کروانے کی۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور جس نے تم میں سے ظلم کیا دنیا کے اندر، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اس کو بڑا عذاب چکھائیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، مگر یہ کہ وہ سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے بازاروں میں بھی چلا کرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنا دیا تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش۔ اتصبرون، کیا تم اب بھی صبر کر رہے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور آپ کا رب دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش ایسے بنایا کہ ایک کو امیر بنا دیا، ایک کو غریب بنایا، ایک فقیر و مفلس، نادار و لاچار ہے، اور دوسرا ہٹا کٹا بہترین صحت مند اور امیر آدمی ہے، خوشحال آدمی ہے۔ تو یہ سب اللہ نے جو درجات بلند کیے تمہاری آزمائش کے لیے، کہ جس کے پاس کوئی مصیبت ہے وہ صبر کرے، جس کے پاس مالداری ہے وہ شکر کرے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جس کے پاس مالدار ہے، جو مالدار ہے وہ مزید مالداری کا سوچ رہا ہے، اس کی لالچ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، حرص ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ہوس کا پجاری بن گیا ہے۔ اور جو شخص غریب و مفلس ہے، وہ اس کے اوپر مناسب تو یہ تھا کہ وہ غریب و مفلس صبر کرتا اور یہ سوچتا کہ آج مال ہی کم ہے تو قیامت کے دن حساب بھی کم دینا ہے،
لیکن اس نے کیا کیا؟ واویلا کیا، جزا فضا کیا، غلط سلط باتیں کی. تو یہ ہم نے سب اس لیے بنایا کہ تاکہ آزمائیں. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، کہا ان لوگوں نے جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے، لولا انزل علينا الملائکہ، کہ کیوں نہیں اتار دیے جاتے ہم پر فرشتے، او نرى ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس طرح گئی تھی اس طریقے سے ہم اپنے رب کو دیکھیں. جب تک ہم اپنے رب کو دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لائیں گے. یا پھر کہتے تھے کہ بھائی فرشتے ساتھ اترے. اللہ فرماتے ہیں لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے دلوں میں بڑی بڑی باتیں کر دیں. وعتوا عتوا کبیرا، اور حد سے بہت زیادہ آگے نکل گئے، اور حد سے آگے نکل گئے، بڑے آگے نکلنا. یوم یرون الملائکہ، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشری یومئذ للمجرمین، اس دن گنہگاروں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی. ویقولون، اور وہ گنہگار کہیں گے، حجرا محجورا، پناہ ہے پناہ ہے. جس دن عذاب کے وقت کو دیکھیں گے کہ فرشتے ان کے لیے عذاب کے سامان کو جمع کر رہے ہیں، تو اس دن یہ مجرمین کیا کہیں گے؟ پناہ ہے پناہ ہے. یعنی مصیبت کا اور جب عذاب کا سامان لاتے ہوئے فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے پناہ ہے پناہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب سامان کے لیے جمع کیا جا رہا ہوگا اور ان گنہگاروں کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے پر تولا جا رہا ہوگا، تو اس وقت وہ فریاد کریں گے کہ ہمیں معاف کر دو اور جنت کے اندر بھیج دو. اس وقت ان سے کہا جائے گا حجرا محجورا، حرام محرمہ. وہ ہجرت محجورہ کے معنی عبداللہ ابن عباس کے نزدیک حراما محرمہ، کہ جنت حرام ہے اور محرمہ تم پر حرام قرار دی گئی، تم اس میں نہیں جا سکتے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم متوجہ ہوں گے ان کے اس عمل کی طرف جو انہوں نے دنیا میں کیے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کو کر دیں گے ذرہ ذرہ غبار بنا کر. یعنی کافروں کے، بد کرداروں کے جتنے نیک عمل جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے، جتنے فلاح و بہبود اور فاؤنڈیشن اور اتنے اچھے کام دنیا کے اندر بطور دیکھنے میں بغیر ایمان کے کیے ہوں گے، ان کے سارے اعمال کی حیثیت کیا ہوگی؟ ہوا منصورہ، اڑتا ہوا غبار. اور اس کے مقابلے میں اصحاب الجنتی، جنت والے، یومئذ، اس دن، خیر مستقرا، ان کی ٹھہرنے کی جگہ بہترین ہوگی. واحسن مقیلا، اور ان کے آرام کرنے کی جگہ بھی بہترین ہوگی. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، جس دن آسمان پھٹے گا بادل کے ساتھ. یعنی آسمان پھٹے گا اور اس میں سے ایک بادل اترے گا، اور اس بادل کے اندر اللہ کے فرشتے ہوں گے، اور اس بادل میں سے وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، فرشتے اتریں گے اترنا. الملک یومئذ، اس دن بادشاہت ہوگی، الحق للرحمن، صحیح صحیح اللہ کے لیے. وَكَانَ يَوْمًا، یہ وہ دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، کافروں پر تنگ ہوگا. کافروں کا سردار تھا عقبہ ابن معیط مکہ کے اندر. یہ جب کہیں سفر سے واپسی آتا تھا تو دعوت کیا کرتا تھا. سفر سے واپسی آ کر اس شخص نے دعوت کی. جب دعوت کی تو اس نے اللہ کے نبی کو بھی بلایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی. جب دسترخوان پر بیٹھے تو فرمایا کہ عقبہ، میں اس وقت تک کھانے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک تم اللہ کے ایک ہونے کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی نہ دو. اب عربوں کے یہاں یہ بات بڑی غلط سمجھی جاتی تھی کہ مہمان میزبان کے یہاں سے بغیر کھائے پیے چلا جائے. تو حضرت عقبہ نے فوراً کلمہ پڑھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا اور چلے گئے، مسلمان ہو گیا. تھوڑے دنوں بعد جس کا ایک دوست تھا، جو اس کا بڑا قریبی اور گہری دوست تھا، جس کا نام تھا ابی بن خلف، اس کو پتہ لگا. اس نے کہا یہ تو نے کیا کام کیا؟ بولا کہ بھائی مسئلہ ہو گیا تھا، اگر وہ ہمارے یہاں سے چلے جاتے میری بڑی بدنامی ہوتی، ناگوار گزرتا. تو میں نے ان کی اس کے وہ میری دعوت قبول کر لیں اور کھانا کھا لیں، تو میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دیا. بولا نہیں، میں اب تجھ سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تو واپس جا کے اس کلمے سے پھر نہیں جاتا. چنانچہ یہ ہے عقبہ ابن ابی معیط واپس گیا اور اس نے کلمے سے پھر گیا. جب کلمے سے پھرا تو ابی بن خلف اور اس کی دوستی دوبارہ بن گئی. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو، یعنی خوف اور دہشت کے مارے،
اور حسرت اور ندامت کی وجہ سے، جیسے انسان نہیں، ہمارے یہاں کسی انسان ٹینشن میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، ناخن کھاتا ہے ایسے ایسے، ٹینشن کی وجہ سے سوچتا کچھ ہے اور توجہ کہاں کہیں اور ہوتی ہے اور ناخن کھا رہا ہوتا ہے۔ تو اس دن انسان حسرت کے مارے اپنے ہاتھوں کو اور اپنی انگلیوں کے پورے کاٹنے لگے گا، اور کیا کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش کہ میں رسول کے ساتھ کوئی راہ پر آ جاتا، یعنی رسول راہ حق پر تھے تو میں رسول کے ساتھ راہ حق پر آ جاتا۔ یا ویلتا، اے بربادی ہوں، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ آپ کو شان نزول سمجھ میں آ گیا؟ یعنی اس سے مراد کہ میں ابی بن خلف کو اپنا دوست نہیں بناتا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں، دوستی کی وجہ سے میں تباہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مسند احمد، ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصاحب الا مومنا، اپنا دوست نیکوکار آدمی کو بناؤ، غلط آدمیوں کو، فاسق و فاجر کو، گنہگاروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ولا یاکل طعامک الا تقی، اور اپنا کھانا ان لوگوں کو کھلاؤ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تمہارا کھانا کون لوگ کھائیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ بخاری کی حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر شخص قیامت کے دن اپنے دوست کے راستے پر ہوگا۔ تو دیکھیں، دنیا کے اندر اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کے ساتھ ہے تو وہ اسی جیسا ہو جائے گا۔ فلینظر، تو ہر میں سے تم میں سے ہر ایک شخص دیکھے، من یخالل، اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ ہم روزانہ وتر کی نماز میں کیا پڑھتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اللہ ہی جو تیرے گنہگار بندے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اور وتر کی نماز پڑھ کے انہی غلط دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں جو برے ماحول کے اندر، برے ماحول کے اندر نیکوکار سے نیکوکار آدمی بھی جا کر بد کردار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ رمضان کے ماحول جب اچھا ملتا ہے، رمضان کے ماحول کے اندر جو پورے مئی سال نماز نہیں پڑھتا وہ بھی رمضان میں نمازی بن جاتا ہے، ماحول ملتا ہے۔ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسی در دست محبوب بدستم، بدو گفتم کے مشک یا عویرے، از دل آویز گو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت را گل نشستم، جمال ہم نشیں در من نثر کرت، مگر نامن ہما خاکم کے ہستم۔ وہ کہتا ہے ایک دن میں نے زمین سے مٹی اٹھائی تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی، مشک کی، تو میں نے مٹی کو مخاطب کیا اور کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے یا مٹی ہے، تو کیا چیز ہے، تیرے میں سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو کہنے لگی میں ہوں تو مٹی، لیکن مدت را گل نشستم، میں نے پھولوں کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، جمال ہم نشیں در من نثر کرت، ان پھولوں کے ساتھ وقت گزارنے کی وجہ سے ان کی خوشبو میرے اندر سے سرایت کر گئی، وگر نہ من ہوں ما خاکم کے ہستم، ورنہ میں تو مٹی ہوں، میری حیثیت تو مٹی کی ہے، لیکن آس پاس کے لوگ اچھے ہیں تو میرے اندر خوشبو بیٹھ گئی۔ لہٰذا آس پاس نظر رکھیں، اور اپنے اولادوں کے، اپنے آس پاس والوں کے، اپنی اہلیہ کے کون سہیلیاں ہیں، اپنی بیٹی کی کون دوست ہیں، کیونکہ جیسے وہ اس کی دوست ہے ویسے چلیں گے، جو ماحول ملے گا وہ کریں گے۔ میری 10 سال کی بیٹی ہے، 10.5 سال کی، وہ اس دن مجھے کہنے لگی کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے، میں نے کہا کہ اس کے حفظ کی گردان ختم ہوئی تھی، تو کہنے لگی کہ کیا، میں نے کہا کیا ہے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا انعام مانگے گی، تو کہہ رہی مجھے دستانے لا کے دو۔ اب ماحول گھر کے اندر دیکھتی ہے کہ بھائی گھر کے اندر سارا ماحول پردے کا ہے، تو 10.5 سال کی عمر کے اندر دستانہ مانگ رہی ہے کہ بھائی میں دستانہ پہن کے جاؤں گی مدرسے بھی اور باہر بھی، اور جس نے نہیں پہننے ہوتے وہ 40 سال کی عمر کے اندر میک اپ کر کے، خوشبو کر کے، کیوں؟ ماحول۔ تھوڑے 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، چھوٹی بیٹی میری، اس کو ہم ایسی نماز پڑھتی تھی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، شاید اس کی میں نے اس زمانے میں ویڈیو بنائی تھی، 1.25 سال کی تھی، تو تشہد کی حالت کے اندر میری ایک دفعہ نظر پڑ گئی کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ تشہد کی حالت باہر ایسے کرتی تھی، 1.5-2 سال سے اوپر کی نہیں تھی وہ روز دیکھتی تھی ماحول کا اثر۔ ماحول سب سے زیادہ انسان کی تربیت کو جو پرواز پر لے جاتا ہے وہ ماحول لے جاتا ہے۔ آس پاس کے لوگ کون ہیں، کہ دائرہ کار کیا ہے آپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص دیکھے کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے، تو پھر ہونا چاہیے دوستی کس کے ساتھ ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی سے نکل رہا تھا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا ما عددت لہذا، کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ کہنے لگا تیاری تو کوئی نہیں کی، ہاں انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المرء مع من احب،
آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کو اٹھائے گا، اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اسلام لانے کے بعد جس جملے سے حضور کی سب سے زیادہ مجھے خوشی وہ یہ جملہ تھا، کیونکہ صحابہ کی محبت ساری حضور سے تھی۔ اس دن ایک ساتھی پوچھنے لگے مجھے، کہنے لگے یار ایک بات یہ بتائیں کہ قیامت کے دن حضور کا تو کہاں درجہ ہوگا، صحابہ کا کہاں درجہ ہوگا، تو قیامت کے دن کیا ہم ان کو دیکھ سکیں گے، ان کی زیارت ہو سکے گی؟ میں قیامت کے دن زیارت بھی ہوگی، دیکھیں گے بھی، ان کی مجلسوں میں آنا جانا بھی ہوگا، آتے جاتے بھی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کسی معاملے کے اندر میدان جہاد میں جانے کے لیے اگر تھوڑا سا کبھی گھبرا جاتے تھے تو سامنے سے دوسرا صحابی کہتا تھا غدن نلقى الاحب محمدا وحزبہ، ڈرتے کیا ہو یار، محمد سے ملاقات نہیں کرنی، کل محمد سے اور ان کی جماعت سے صحابہ سے ملاقات کرنی ہے تو بس کل ہم ملاقات کریں گے، نکلتے ہیں، تلوار نکالو اور موت کو قبول کر لو۔ تو دیکھیں بھائی محبت کس کے ساتھ ہے؟ جس کے آپ کا بچہ آپ کو کہے گا کہ بھائی مجھے بال ایسے کٹوانے ہیں، یہاں سے چھوٹے کرنے ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنے گھر کی میرے بیٹے کی مثال دے رہا ہوں، وہ مجھے بولتا ہے بھی بال میرے کو بڑے رکھنے، ایسے رکھنے، تو میں 100% سمجھ گیا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا یا تو کسی غلط کے ساتھ ہو رہا ہے ادھر ہی مدرسے کے ماحول میں، یا پھر وہ کوئی ایسے ماحول میں جا رہا ہے کہ جہاں پر وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اوپر سے بال بڑے ہیں، چھوٹے سے ادھر سے چھوٹے۔ میں نے کہا بھائی ہمارے گھر میں یہ نیم تو انگریز نہیں ہے کہ اس طرح چھوٹا کریں۔ پھر میں نے اس کو حدیث پڑھ کے سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یکرہ القضاء، کہ قضا کو آپ نے ناپسند فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا قضا کیا ہے؟ فرمایا کہ تقطع الشعر و تترک الشعر، کہ بال اوپر سے بڑے رکھیں، یہاں سے چھوٹے، آپ نے ناپسند فرمایا۔ تو بچے کا آئیڈیل پوچھیں کون ہے؟ بھائی فلانا فلمی اسٹار، فلانا کھلاڑی۔ کیوں؟ کیونکہ محبت آپ نے اس کی ڈال دی، آپ نے اس کو اتنا دکھایا، آپ نے خود ٹی وی پر دیکھا، دکھاتے رہے، کارٹون دکھائے کہ بچے کس کے جیسے۔ وہ شادی کے اندر ایک بچے کو پوچھا، کسی نے دکھائی مجھے ویڈیو، کس کے جیسا بننا ہے؟ بولتا ہے مجھے ٹام اینڈ جیری بننا ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ دکھا اس کو رہے نا، اس کو دکھا ایسا رہے کہ اس کے نزدیک ایک کامل پرواز کا شخص ٹام اینڈ جیری، جو کوئی آدمی ہوگا واللہ عالم کوئی جو بھی ہوگا وہ، تو وہ اس کے نزدیک ایسا بڑا آدمی ہے ٹام اینڈ جیری کہ وہ بولتا ہے مجھے اس کے جیسا بننا ہے۔ اور کسی کے نزدیک کوئی فلمی اسٹار بڑا ہے، کسی کے نزدیک کیا بننا ہے؟ بھائی مجھے فلانا کھلاڑی بننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو ماحول ایسا دیا کہ اس کو ماحول کے اندر لگتا ہے کہ بس یہی آخری پرواز ہے میری، جبکہ مسلمان آخری پرواز اپنے نبی کی ذات کو سمجھتا ہے۔ مسلمان کے نزدیک یہی آخری ہے، تو وہ اپنی دوستی، اپنا اٹھنا بیٹھنے کا ماحول سب اسی دائرے کے اندر رکھتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا یا ویلتا، اے میرے لیے بربادی ہو، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلانے کو اپنا دوست نہیں بناتا، لقد ضلنی، تحقیق اس نے مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر، نصیحت سے، بعد اذ جانی، بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ گئی تھی، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بلا شبہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ کے نبی خود اللہ سے اس قوم کی، اس لوگوں کی شکایت لگائیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے میرا اور آپ کا شمار تو اس میں نہیں ہوگا، کیونکہ ہم تو روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے بھی ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، اور اصل یہ کہ عمل بھی شروع کر دیں تاکہ اللہ قیامت کے دن اللہ کے رسول کی گواہی ہمارے خلاف نہ ہو۔ اور دعا کرے اللہم اجعل القرآن حجۃ لنا لا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے دلیل بنا، قرآن ایسا سفارشی بن جائے کہ ہم کو جہنم میں جانے نہ دے، ایسا نہیں کہ الٹا قرآن ہمارے خلاف کیس دعویٰ دائر کر دے کہ اس نے قرآن مجید کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، اللہ کہنا کیا چاہتا ہے کبھی پڑھا ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ان میں میرا اور آپ کا شمار تو نہیں ہوگا جو اپنا وقت قرآن کو دے رہے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں، لیکن اصل سیکھنے کے ساتھ کیا ہے؟ اس پر عمل شروع کریں، بلکہ تھوڑا تھوڑا کریں۔ جیسے آج ہم نے سلام کی بات پڑھ لی، استئذان کی بات پڑھ لی، دوستی کی بات پڑھ لی، دوست اچھے بنا۔ دوست اچھے بنانا، اب کسی کی بہت اچھی گیدرنگ ہے، وہ بولے گا یار ہم اتنے اچھے دوست ہیں، میری اتنا پرانا تعلق ہے، ٹھیک ہے گنہگار ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، لیکن میں اٹھنا چھوڑنا کیسے کروں؟ کوئی چھوڑ نہیں، طریقہ ہے، طریقہ ہی حکمت کے ساتھ کیا کرے؟ اللہ سے مانگنا شروع کرے کہ اللہ میں تیرے کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ان دوستوں کے ساتھ مزید دوستی رکھنا نہیں چاہتا، کوئی ایسے ماحول بنا دے، کوئی ایسے اسباب مہیا کر دے، ممکن ہے کہ آپ کی اس دعا کی برکت سے آپ کے دوست آپ کے جیسے ہو جائیں، کیا پتہ ہو سکتا؟ اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں نا، تو اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طریقے سے ہم نے بنا دیا نبی کے لیے جرم کرنے والے دشمنوں میں سے
وَكَفَى بِرَبِّكَ اور کافی ہے آپ کا رب ہادیًا ہدایت دینے والا وَنَصِيرًا اور مددگار. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر کہنے لگے، کافروں کا اعتراض تھا کہ بھئی کتاب قرآن مجید بار بار کیوں اترتا ہے، کبھی ایک آیت کبھی دو آیت. لولا نزل هذا القرآن لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ کہ قرآن مجید ایک ہی دفعہ میں کیوں نہیں اتر جاتا، بار بار کیوں اترتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں دو وجوہات کی وجہ سے. لنثبت بہ فؤادک اے نبی، تاکہ آپ کے دل کو ہم تسلی دیں، تاکہ کفار بار بار آپ کے بارے میں غلط بات کہتے ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں، کبھی آپ کو باولا کہتے ہیں، کبھی آپ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ قرآن مجید آپ کے لیے، آپ کے دل کے لیے تسلی کا سامان ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بار بار ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اتاریں. ایک بات. دوسری بات ورتلناہ ترتیلا، اس لیے تاکہ قاری صاحب اور حافظ صاحب تراویح میں اس کو ڈس کر کے نہ پڑھیں کہ لگے F17 چل رہا ہے، بلکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ورتلناہ ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں. ہم میں سے اگر کوئی شخص قرآن مجید کو جلدی جلدی پڑھتا ہے، آج سے کوشش کرے تھوڑا بہت جہاں تک ہو سکے تجوید سے پڑھے، اور آدھا پارا پڑھتا ہے تو ایک صفحہ کم کر کے، لیکن آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر اچھے طریقے سے مخارج ادا کرتے کرتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہماری تجوید کمزور ہے یا ہم اٹکتے بہت ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا، قرآن کی بے ادبی ہے. حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، جو شخص قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، وہو علیہ شاق، اور پڑھنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے قرآن کے اٹکنے کی وجہ سے، لہو اجران، اس کو حافظ قرآن کے بدلے میں 2 اجر ملتے ہیں. حافظ قرآن کا 1 اجر ہے اور اس کو 2 اجر پڑھنے والے کے لیے تکلیف ہوتی ہے. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور یہ نبی یہ لوگ جو آپ پر جو بھی اعتراض لاتے ہیں، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر آپ کے پاس ہم لے کر آتے ہیں حق بات، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور وہ بات جس کی تفسیر بڑی واضح ہوتی ہے. الَّذِينَ يُحْشَرُونَ، کچھ لوگوں کو اٹھائے، وہ لوگ ہوں گے جن کو اٹھایا جائے گا، عَلَى وُجُوهِهِمْ، ان کے چہروں کے بل، إِلَى جہنم، جہنم کی طرف. أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا، ان کو بدترین جگہ ملے گی، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بھٹکا ہوا راستہ ملے گا. ان کو جگہ بھی بدترین ملے گی اور راستہ بھی بھٹکا ہوا ملے گا.